العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ التحریم کی یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ پیغام ہے صاحبان ایمان کے لیے. مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی آسمانی کتابوں پر نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور رسول آخری نبی کے بعد ان کے 12 جانشینوں پر ایمان رکھتا ہے. جو 12 جانشینوں پر ایمان نہ رکھے وہ مومن کے زمرے میں نہیں آ سکتا، اس کا اطلاق مومن پہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علی کی محبت ایمان ہے، اور جو علی کی ولایت کو نہ مانے، ولایت علی کا اقرار نہ کرے، تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اب مومن کون ہے؟ جو ان تمام عقائد کا اقرار کرتا ہو اور امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، وہ ہے مومن. تو یوں کہا جائے کہ علی کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. کیا پیغام ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو. کاہے سے بچاؤ؟ نارو، جہنم کی اس آگ سے، قودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ اللہ نے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے اتنا بڑا میسج صاحبان ایمان کو دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بھی ظاہری کر دیا، لیکن ایک آیت کو سمجھانے کے لیے اگر پورا اشرا پڑھا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگا. اس لیے کہ سب سے پہلا ٹاپک ہوگا ایمان. مومن کس سے کہتے ہیں، ایمان کے درجے کیا ہیں، اسی کے اوپر کئی مجلسیں ہو جائیں گی. اس کے بعد اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ادھر انسان پتھر ہوں گے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے ذیل میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مختصر سی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس مجلس سے جب اٹھیں تو ہماری ایمان کی بھی پختگی ہو اور عمل کی بھی پختگی ہو. اس لیے کہ ایمان بغیر عمل کے ناکافی ہے. اگر ایمان کی تشریح معصوم کی حدیث کے ذریعے سے کی جائے تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. اقرار باللسان، اصول کافی کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ ہم نے زبان سے اقرار کیا، اسے کہتے ہیں اقرار باللسان.
جس کا اقرار ہم زبان سے کر رہے ہیں اس کو ہم دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں اور مانیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد ہمارے 12 امام ان کے جانشین ہیں۔ قیامت کا اقرار، جنت دوزخ کا اقرار، ملائکہ کا اقرار، آسمانی کتابوں کا اقرار، قبلے کا اقرار، یہ ساری چیزیں عقائد میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے پہلا درجہ ہے اقرار باللسان کا، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے دل کی گہرائیوں سے ان تمام چیزوں کو ماننا جس کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے۔ اب اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں تیسرا ہے اعضاء جوارح سے عمل کرنا۔ یہ ایمان اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے اعضاء جوارح سے عمل کر کے نہ بتائیں۔ جب ہم اپنے اعضاء جوارح سے عمل کریں گے تب ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ لہذا اسی لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے تو یہی ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی اہل جنت میں سے ہیں، ہمیشہ وہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یعنی گویا ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ شرط ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ہوگا، اور جہاں عمل صالح ہوگا وہاں ایمان ہوگا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہم زبان سے صرف ایمان کا اقرار نہ کریں۔ ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے یہ بھی تو دیکھو۔ اس لیے کہ چاہنے والے ہو، بے شک علی کے چاہنے والے ہو، مومن ہو، دل میں علی کی محبت ہے، اماموں کی محبت ہے، جنت میں ضرور جاؤ گے۔ لیکن جو گناہ کیے ان کا کیا ہوگا؟ بھائی گناہ کی سزا تو اللہ کی طرف سے معین ہے، وہ عادل ہے، وہ گناہوں کی سزا بھی دے گا۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ عبد اور معبود کے درمیان ہوتے ہیں، وہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عبد اور عبد کے درمیان ہوتے ہیں، بندوں اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن جو انسان نے اپنے بھائیوں کے، اپنے اقربا کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، گناہ کی ہے، اس گناہ کی سزا یا تو وہ معاف کرے اور یا اس کو سزا دی جائے۔ جیسے اب مثال دے دوں، جیسے غیبت ایک قسم کا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا سا نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اس کے لیے کہا ہے کیا تم اسے بہتر سمجھتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت چباؤ؟ یعنی غیبت کی جو مثال قرآن میں دی گئی ہے وہ مردہ بھائی کے گوشت کو چبانا، ایک گوشت کو چبانا، ایک مردہ بھائی کے گوشت کو چبانا، یہ ہے غیبت کے لیے قرآن مجید میں مثال۔ اب غیبت ہے کیا؟ آدمی کہتا ہے وہ تو یہ برائیاں وہ کرتا ہے، اس میں برائیاں پائی جاتی ہیں۔ جب رسول خدا سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، برائی پائی جاتی ہے اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ جو عیب مومن میں پائے جاتے ہوں اس کو کسی دوسرے سے بیان کرنا یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں پائے جاتے ہیں اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہو جائے گا، اس سے بڑا گناہ ہے بہتان۔ تو لہذا پیغمبر نے
غیبت اسی کو قرار دیا کہ جو انسان کے اندر عیب پائے جاتے ہیں. کوئی آدمی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، آپ اسے جانتے ہیں، آپ دوسروں کے اوپر آشکار کر رہے ہیں، تو اگر مومن ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کے چھپے ہوئے گناہوں کو دوسروں پر آشکار نہ کریں. اب اگر آپ نے اس گناہوں کو آشکار کیا تو یہ گناہ اللہ کا گناہ نہیں مانا جائے گا. یہ گناہ اس بندے کا ہوگا کہ جس کے گناہوں کو آپ نے دوسروں سے بیان کیا. یہ گناہ وہ جب تک کہ معاف نہ کرے اس وقت تک کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، اس سے معاف کرائے، تب یہ گناہ معاف ہوگا. جامع الاخبار میں شیخ صدوق علیہ رحمۃ نے ایک حدیث پیش کی ہے. قیامت کے دن دو طرح کے لوگ آئیں گے. ایک کو جب اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ ہم نے یہ نیکیاں نہیں کی، یہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کہاں سے آ گئیں. اور ایک وہ ہوگا کہ جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو اس میں بدیاں ہوں گی. وہ کہے گا ہم نے دنیا میں یہ گناہ تو نہیں کیے تھے، یہ برائیاں تو نہیں کی تھی، یہ ہمارے نام اعمال میں برائیاں کہاں سے آ گئیں. دو طرح کے انسان اور دو طرح کے نام اعمال. تو جواب یہ ملے گا کہ تمہاری فلاں شخص نے غیبت کی تھی، لہذا اس کی اچھائیاں تمہارے نام اعمال میں درج ہو گئیں اور تمہاری برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئیں. اور جس کے نام اعمال میں برائیاں ہوں گی اس سے یہ کہا جائے گا تم نے فلاں مومن کی غیبت کی تھی، لہذا اس کی برائیاں تمہارے نام اعمال میں اور تمہاری اچھائیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو گئی. ظاہر ہے کہ گناہوں کا اور ایصال ثواب کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. اس کے لیے تو معصوم ملائکہ معین ہیں، وہ یہ کام کیا کرتے ہیں. ادھر کے گناہ بھی وہی لکھتے ہیں اور وہی اچھے اعمال کو بھی لکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے تو یہ کرامن کاتبین ہیں. اب ظاہر ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا یہ متقی کی علامتوں میں سے ہے. تو اب ظاہری مادی نگاہوں سے ہم ان ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن نے کرامن کاتبین کا ذکر کیا ہے. دو لکھنے والے، ایک اچھے نام اعمال کو لکھتا ہے جو داہنی طرف ہوتا ہے، ایک برے اعمال کو لکھتا ہے جو بائیں طرف ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، لہذا ہمارا ایمان ہے. اور مومن و متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ کرامن کاتبین جو ہر لمحے کے اعمال، چاہے وہ ہماری گفتگو ہو، چاہے وہ ہماری آنکھوں سے گناہ ہو، چاہے وہ ہماری زبان سے گناہ ہو، چاہے وہ ہمارے ہاتھ پیروں سے گناہ ہو، یہ لکھتے رہتے ہیں. یہ معصوم ہے، ان سے خطا کا امکان نہیں ہے. بس عزیزوں، اب اگر ہم مومن ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، اماموں کا اقرار کرتے ہیں، قیامت کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم اپنے کو بھی گناہوں سے بچائیں اور اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچائیں. قودها الناس والحجارہ، جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ظاہر کے مومن ہونے کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ جنت میں نہیں چلے جائیں گے. ہمیں ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں. اب یہ سب چیزیں تفصیل طلب ہیں. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں حدیث آئی ہے کہ مومن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اور کافر جہنم میں جائے گا. دونوں کے لیے ہے. لیکن اب اگر کوئی کافر نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، کوئی کافر اس نے جیٹ بم لگوا دیے،
اس نے قرآن لے کر بٹوا دیے، ہے کافر، اللہ کو نہیں مانتا لیکن اچھے کام کر رہا ہے، غریبوں کی ہمدردی کر دی، تو یہ جو اس کی اچھائیاں ہیں تو اللہ عادل ہے، وہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا اور بدیوں کو ظاہر کی سزا بھی دیتا ہے۔ تو اب تفسیر میں نے پڑھا کہ جو نیکیاں کافر کرتے ہیں، اچھائیاں کافر کرتے ہیں، ان کو نیکیوں کی جزا اور بدلہ اسی دنیا میں مل جائے گا۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی نیکی ان کے ذمہ نہیں ہوگی، سارے اعمالوں کی نیکیوں کی جزا انہیں اسی دنیا میں مل جائے گی۔ اور جو مومن بدی کرتے ہیں ان کو دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ انہیں بدیوں کا صلہ اسی دنیا میں نہ مل جائے۔ یہ ہے اس کا فارمولہ۔ وہ بدیاں جو مومن کرتے ہیں ان بدیوں کی ان کو سزا اسی دنیا میں ملے گی۔ اولاد کے ذریعے سے تکلیفیں، زوجہ کے ذریعے سے تکلیفیں، پڑوسیوں کے ذریعے سے تکلیفیں، اس سے زیادہ اگر گناہ ہیں تو حالت احتضار کے وقت کی سختیاں، اس سے زیادہ گناہ ہیں تو وحشت قبر اور قبر کے فشار کی سختیاں، اس سے زیادہ گناہ ہیں تو برزخ کی سختیاں، اس سے زیادہ گناہ ہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جب جہنم میں اس کے گناہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو اسے جہنم سے اس طرح نکال لیا جائے گا جیسے کسی شیڈ میں ڈال کے اسے نکال لیا جاتا ہے، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا اسے ملے گی۔ لہذا قرآن نے پہلے یہ آواز دی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے صاحبان ایمان اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی تم کوئی ایسی برائی نہ کرو جو گناہ کبیرہ میں ہے، اور اپنے صرف تم ہی اس سے نہ بچو بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچاتے رہو، جس کے ادھر انسان و پتھر ہوں گے۔ بس عزیزوں، یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے چاہنے والوں، علی کے چاہنے والوں کے لیے پیغام۔ سورہ تحریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہاں عزیزوں، کچھ ایسا ہی منظر ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ صرف اپنے کو نہ بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شب عاشور کروٹیں بدل رہے تھے، بے چین تھے۔ جب غلام نے کھانا پانی لا کر رکھا، نہیں کھایا، 3 دفعہ غلام نے کہا، تیسری مرتبہ غلام کا ہاتھ پکڑ کے میدان کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا بتاؤ یہ آوازیں کاہے کی آ رہی ہیں؟ تاکہ خیام حسینی سے بچوں کے الاتش ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تاکہ آج یہ بچے ہماری وجہ سے پیاس سے جا بلب ہو رہے ہیں۔ حسین کے بچے پیاس سے تڑپے اور ہم کھانا کھا لیں، ہم پر پانی پی لیں۔ رات تمام ہو گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، اور پسر سعد کے قریب آیا، یبنا صاحب کیا آج حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ کشتے کے کشتے لگ جائیں گے۔ جب اور کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو بس ایک مرتبہ اپنے خیمے کے قریب آیا، گھوڑے پر کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ مہاجر نے بڑھ کر کہا ہے حضور کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے کو جہنم اور جنت کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ کہا کہ اے حضور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے شجاع بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، تجھے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ بس یہ کہہ کر آگے بڑھا، آواز دی اپنے بیٹے کو، غلام کو، بھائی کو
کہ حر نے بتا دیا کہ دیکھو ہم ہی جہنم سے نجات نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو بھی جہنم سے نکال رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو بھی جہنم سے نکال رہے ہیں، اور یہ غلام جس نے ہماری زندگی بھر خدمت کی ہے آج ہم اس کو صلہ دے رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ بس عزیزوں، اور چلے تو نادم کی حیثیت سے چلے، خطا کار کی حیثیت سے چلے، اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوا لیا تاکہ جب میرا آقا حسین نظر آئے تو مجھے بتا دے۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا کہ کیا میرا آقا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر آ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کیا اب میرا آقا حسین آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، اب تو حسین کا قوت بازو عباس آ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اللہ اکبر، کہا کہ ہاں اب میرا آقا حسین آ رہا ہے۔ بس جیسے ہی نام حسین سنا گھوڑے سے کود پڑے، آگے بڑھے، جا کر اپنے کو حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ اے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے حر جا، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ بس عزیزوں ادھر یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اور کہتے ہیں آقا مجھے آپ مرنے کی اجازت دیں۔ کہا کہ حر تو میرا مہمان ہے، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ ارے تو ایسے وقت میں آیا ہے کہ حسین تجھے ایک گھونٹ پانی سے بھی مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ آقا اب مجھے اجازت دیں۔ امام نے اجازت دی، حر خود میدان میں نہیں گئے، اپنے جوان بیٹے علی کو آواز دی، بیٹا جاؤ، جا کر میرے سامنے اپنی جان آقا پر نچھاور کر دو۔ حر کا بیٹا میدان کی طرف چلا، میدان میں آیا، جنگ کیا، زخموں سے چور ہوا، گھوڑے سے زمین کی طرف چلا، باپ کو آواز دی، یا اباتا ہو ادرکنی، بابا مدد کے لیے آؤ۔ حر چلے، چاہتے تھے کہ جوان کی لاش پر پہنچے، کسی نے پیچھے سے بازو کو تھاما، اے حر کہاں چلے؟ کیا کوئی جوان، کیا کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹی کی لاش پر جاتا ہے؟ یہ کہہ کر حر کو روکا۔ حسین حر کے جوان کی لاش پر پہنچے، کڑیل جوان کی لاش اٹھائی، لے کر مقتل کی واپس خیمے کی طرف آئے۔ میں آواز دوں گا، اے آقا حر کے جوان کی لاش آپ اٹھا کر لا رہے ہیں، بوڑھے باپ کو جانے نہ دیا، لیکن آئے جب آپ کا کڑیل جوان علی اکبر آواز دے رہا ہوگا، یا بتا علیکہ منی سلام، اب کون ہے جو بڑھ کر حسین کو سہارا دے؟ یہی بوڑھا باپ کڑیل جوان کی لاش پر پہنچتا ہے، جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا، لاش اٹھ نہ سکی، خیمے کا رخ کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش کو انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ساجدہ بیگم بنت قاسم حسین جیو نواب ابن بولند نواب مرحوم کی روح کو شامل